علامہ صاحب ایک اور سوال یہ تھا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد بیوی دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے۔ اب اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، یا اس کو بہت معیوب وغیرہ سمجھ کے معاذ اللہ لوگ جو ہے طلاق دینے کے بعد ویسے رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں نا، تو اس کے بعد جو ہے ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے نا۔ تو اس میں جو اولاد وغیرہ ہوگی اس کا بھی مسئلہ ہوگا نا۔ اس لیے اگر 3 طلاقیں بیوی کو دے دی ہیں تو شریعت کے مطابق جو حکم لگتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی وہ جو بھی عورت ہے وہ کسی سے عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کر لے، اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ اسے ہم بستری کرے شوہر، اس کے بعد جو ہے اگر وہ شوہر چاہے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزارنے کے بعد اگر عورت چاہے تو پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے، شریعت نے یہ طریقہ دیا ہے، اس کو حلالہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن زندگی بھر طلاق دینے کے بعد ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان حلالہ کر کے دوبارہ اپنی زندگی بسائے، ٹھیک ہے، یا بالکل عورت کو چھوڑ دے نا۔ لیکن یہ کرنا کہ طلاق دینے کے بعد کہنا غصے میں آ گیا اللہ معاف کرے گا، تو اللہ نے تو حکم دیا ہے یہ، تو یہ جب رب نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر کہ وہ جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے تب تک پہلے کے حلال نہیں ہوگی، اور یہ بندہ جو ہے نکاح توڑ کے بیٹھا ہے، طلاق دے کر بیٹھا ہے، اور پھر اللہ معاف کرے گا، تو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا یہ بندہ، جو کہ اللہ معاف کرے گا طلاق دے کر پھر گھر بسا رہا ہے، اور کیا کس کو کیا پتا، چلو ہم خود صلاح کر لیں، کوئی اپنی اور کہتا ہے یہ سزا دے وہ سزا دے، بات نہیں ہے، بات شریعت کی ہے، تو اس کو چاہیے اللہ کا خوف کریں۔ اگر طلاق واقع ہو گئی ہے تو علماء کرام کے پاس کہ مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو بالکل کلیئرلی بیان کریں، اور اس کا حل پوچھے کہ میں نے یہ کہا ہے اب میرے لیے حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹلی حلال نہیں ہوتا، منع طلاق کی 3 صورتیں ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے طلاق بائنہ، ٹھیک ہے، طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے؟ اگر رخصتی سے پہلے یا امبیسی سے پہلے طلاق دے دی منکوہ کو، جسے نکاح کیا تھا، وہ طلاق بائنہ ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے طلاق بائنہ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے طلاق رجعی، جس عورت سے ہم بستری کی ہو یا جس سے اولاد ہو، اس کو 1 یا 2 طلاقیں دی صریح لفظ کے ساتھ، یعنی میں تجھے طلاق دیتا ہوں اس طرح کہا، تو پھر اس عورت سے دوبارہ 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی کہہ سکتا ہے میں نے آپ سے رجوع کیا، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے سامنے جائے اس کے ساتھ یہ رہنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر 1 طلاق دے چکا ہے تو اب صرف اس کو 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ اگر 2 طلاقیں دے چکا ہے تو صرف آپ کو ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ اب اگر 1 دے دے گا پھر یہ مغلظہ ہو جائے گی، یعنی اب یہ حلال کے علاوہ جائز کے لیے نہیں ہوگی، یعنی 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو ہے۔ اگر 1 دیتا ہے تو بقیہ 2 رہ جاتی ہیں، 2 دیتا ہے بقیہ 1 رہ جاتی ہے، اور 1 دے دے گا تو پھر سب مکمل ہو جائیں گی نا۔ تو کٹھی 3 دے تو بھی حلالے کی صورت بنے گی، اور الگ الگ سے 3 دے تو بھی حلالے کی صورت بنے گی، جبکہ ایسی عورت ہو جس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت بتائی۔ اور اگر عورت کو صریح لفظ کے ساتھ نہیں دیا، یعنی طلاق کی بات بحث چل رہی تھی اور کہا تو دفع ہو جا، اسے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کئی الفاظ ہیں کہ تو میرے لائق نہیں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، 400 کے قریب الفاظ ہیں اس طرح کے نا، جس سے طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں انسان بولتا ہے، تو اس سے طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اور طلاق بائنہ میں پھر کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ دوبارہ نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہ تفصیل جو ہے علماء کرام سے پوچھ لے، سمجھ لے، اس کے بعد جو حکم شریعت بن رہا ہو وہ واضح کرے، یعنی ڈاؤٹ ہو نا، اگر میاں بیوی نے آپس میں اس طرح کو کوئی لفظ بولا ہے اور آپ کو خیال چل رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ غلط بولا ہو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، اسے کسی جس سے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے، یا قسم اٹھا لی کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا 3-4 مہینے، اسی طرح کوئی اور مسئلہ اس طرح کا ہوا، اس مسالت کے مسائل ہوئے، تو اگر ڈاؤٹ ہے تو اب مفتی صاحب سے اور عالم صاحب سے معلومات کر لیں، معلومات کرنے کے بعد اگر شرعی رہنمائی ملتی ہے بھائی آپ ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو، نہیں تو پھر جیسے عالم صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو، تو آپ آخرت و قبر بچ جائے گی، اور یہ زندگی کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے آسان ہوں گے۔ جزاک اللہ۔